ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام افطار ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ افطار ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کی حمد اور نعت کی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں دو مہمانان آج جو ہے تشریف فرما ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں شاعر بھی ہیں اور آپ ان کو ای ٹی وی ہمارے جو نیوز 18 اردو ہے اس کے کئی ایک پروگرام میں آپ دیکھتے رہے ہیں۔ میری مراد ہے ابراہیم خان ایاز صاحب سے۔ آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہمارے اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہو تو آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کی اہمیت پر۔ اس سے جڑا کوئی بھی اگر آپ کا سوال اگر ہوگا تو اس کا ضرور جواب دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر حمد اور نعت کی بھی فرمائش ہے تو آپ اس کی جو ہے فرمائش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی۔ تو ہمارے ساتھ ابراہیم خان ایاز صاحب موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے ایک خوبصورت حمد سے ہونا چاہیے۔ ہر قدم پر کرم رہا تیرا، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، شکر کی سے ادا ہوا تیرا، شکر کی سے ادا ہوا تیرا، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، تو علیم الصدور ہے یا رب، تو علیم الصدور ہے یا رب، بے شک نیتوں پر محاسبہ تیرا، نیتوں پر محاسبہ تیرا، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، بہت خوب۔ قلب احمد میں تیرا جلوہ ہے، قلب احمد میں تیرا جلوہ ہے، کیا بات، بہت خوب۔ کیا بنایا تو آئینہ تیرا، بہت خوب۔ کیا بنایا تو آئینہ تیرا، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، ہر جگہ تو ہے لاپتہ تو ہے، ہر جگہ تو لاپتہ تو ہے، کوئی بتلائے کیا پتا
تیرا بہت خوب، بہت کوئی بتلائے کیا پتا تیرا ہر قدم پر کرم رہا تیرا. جی بہت بہت شکریہ، بہت خوب آواز، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ ابراہیم بھائی. اور مفتی صاحب، آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر پر، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو مختصر اس کے بارے میں بتا دیں، لیلۃ القدر ہوتی کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج رمضان کی 18 تاریخ ہے اور انشاءاللہ 2 دن کے بعد طاق راتوں کا آغاز ہوگا، اور طاق راتوں میں سے کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، 21، 23، 25 اور 27 اور 29 میں. اس لیے ان طاق راتوں کا خاص اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا کہ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے. مثلا یہ ہے کہ ایک شب قدر اگر آپ کو مل جائے، ایک رات یعنی 1 سال اگر آپ کو شب قدر کی مل جا رہی ہے، تو 1000 یعنی تو گویا کہ 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے. اسی لیے ان طاق راتیں 5 راتیں ہوتی ہیں، اور ان 5 راتوں میں عبادت کر لینا، محنت کر لینا بہت مشکل نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے ناظرین سے خواہش کریں گے کہ ان طاق راتوں میں خاص طور سے اہتمام یعنی عبادتوں کا اہتمام کریں. کسی بھی طاق راتوں میں یعنی شب قدر ہو سکتی ہے. اگر ان 5 راتوں کا ہم اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی شب قدر کی برکات ہم سب کو نصیب ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ویری ناگ کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. جی لیلۃ القدر کے حوالے سے میرا سوال ہے. جی جی کون سی دعا مسنون ہے لیلۃ القدر جو جب لیلۃ القدر کو انسان اس کو پاتا ہے تو کون سی دعا مسنون ہے؟ ٹھیک، جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال پوچھیے اپنا. میں کشمیر سے بول رہا ہوں، اور آپ پہلے اس نعت خان کو مبارکباد دینا چاہوں گا جنہوں نے نعت سنائی. جی تو اس کے علاوہ مجھے بتائیے، اس جو رات آنے والی ہے لیلۃ القدر کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی عبادت جو خود کرتے تھے اور امت کو تلقین کی ہے اس عبادت کی؟ اور اس کے علاوہ ایک نعت شریف ہے در نبی پہ، اگر وہ سنایا جائے تو بہت اچھا رہتا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جموں کشمیر. جی سوال پوچھیے. جی ہمیں وہ پیش کرنا تھا، بدل دے دل بدل دے نعت. جی نعت آپ کو سننا ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی شری نگر سے. جی سوال پوچھیے. جی مجھے نعت ایک سننا تھا. نعت کی فرمائش. جی گناہوں کی عادت چھڑا میرے رب. جی گناہوں کی عادت مٹا میرے مولا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، یہ شری نگر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ لیلۃ القدر میں کون کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے، کون سی دعا مسنون ہے؟ اتفاق سے لیلۃ القدر کا سارا سوال سری نگر سے ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے سری نگر کے بھائی یعنی شب قدر کو پانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. دیکھیے شب قدر کی جو رات ہے یعنی آخر عشرہ جو 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور سے نفلی عبادتوں کی زیادہ ترغیب تو دیتے تھے، لیکن کسی کو باضابطہ مسجد آنے کی یا جگانے کی کوشش آپ نہیں کرتے تھے. لیکن آخری عشرہ جب شروع ہوتا تھا، اور روایتوں میں موجود ہے اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر عشرے میں اور خاص طور سے طاق راتوں میں آپ بہت زیادہ کوشش کرتے تھے. یجتہد ما لا یجتہد فی العشر الاواخر،
کہ ان عشروں میں جتنی آپ کوشش کرتے تھے دیگر عشروں میں آپ کو اتنی کوشش نہیں رہتی تھی. آپ اپنے گھر والوں کی باضابطہ بیدار کرتے تھے اور پوری کی پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزار دیتے تھے. 2 دن کے بعد وہ عشرہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور اسی آخری عشرے کے 5 راتوں میں سے کسی رات میں یعنی شب قدر ہو سکتی ہے. اسی لیے آخر عشرے کو بڑے اہتمام کے ساتھ اور خاص طور سے 5 طاق راتوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کرے. ان راتوں میں عبادت کی کوئی مخصوص تعین نہیں ہے. مثلا یہ ہے کہ آپ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، اور آپ چاہے تو ساری عبادتوں کو اگر جمع کر لے تو ساری عبادتوں کی برکات آپ کو مل جائیں گی. اور جہاں تک شب قدر میں دعا کی بات ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، درگزر کرنے کو پسند کر دیتا ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے. یہ دعا آپ کرنے کی کوشش کریں اور اس کا اہتمام کریں. جی بہت بہت شکریہ. ایک دوسرا سوال تھا اسی طرح کا کہ لیلۃ القدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی عبادت کرتے تھے؟ میں جیسا بھی عرض کیا کہ کوئی مخصوص عبادتیں نہیں تھی، جیسا کہ آج کل چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بعض عبادتوں کا اس طرح کیجیے اور اس طرح کیجیے جو لکھ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نوافل کثرت سے پڑھتے تھے جس میں قرآن کریم کی بڑی مقدار میں تلاوت ہوتی تھی، اور آپ اکثر و بیشتر رات میں نوافلوں کا اہتمام کرتے تھے. اسی لیے ہم لوگ تو کمزور ہیں، اتنی زیادہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ عبادتوں کو تقسیم کر لیجئے، کچھ نوافل پڑھ لیجئے، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لیجئے، اور خاص طور سے 10 سے 15 منٹ تک ان 5 راتوں میں دعا کرنے کا ضرور اہتمام کیجیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں مسعود صاحب بول رہا ہوں اندور سے، مدھیہ پردیش سے. جی میرا سوال ہے جی کہ کیا اعتکاف کے دوران آدمی کو غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر ضروری نہ ہو تو؟ اعتکاف کے دوران غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر ضروری نہ ہو نا؟ جی ٹھیک. اور کوئی سوال؟ بس یہی ہے، کیونکہ اس میں ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے دربار میں ان کے چوکٹ پہ ہیں تو وہاں پہ غسل کرنا نہیں چاہیے، لیکن اتنی گرمی اتنی وہ ہے اور پاکی تو ہمارا آدھا ایمان ہے. بے شک بے شک بے شک. نہیں آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ جو بھی بہترین جواب ہوگا وہ اس پلیٹ فارم سے دیا جاتا ہے، ہم جو ہے انشاءاللہ اس کا ضرور جواب لیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے امروہہ سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم میں جموں کشمیر کے ضلع کپوارہ سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. سوال میرا یہ ہے کہ جب امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں جی کیا ہر 2 رکعت میں کہ ہر 2 رکعت سے پہلے جی جب شروع تکبیر پڑھتے ہیں تو کیا سبحانک اللہم ضروری پڑھنا ہے؟ دونوں ہر 2 رکعت سے پہلے سبحانک اللہم پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ ٹھیک. ہاں بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ویرینا کشمیر سے ہے. جی سوال پوچھیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم عورتوں کو شب قدر میں کیا کرنا چاہیے؟ لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ نو. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال پوچھیے اپنا. جی سر میں کشمیر سے عبدالغنی بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. جی یہ بتائیے مولوی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ جب صفے ہم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی جب صفوں میں ہوتے ہیں جی جی تو اس میں دوری کتنی ہونی چاہیے؟ پیر سے پیر ملا کے ہونی چاہیے یا دوری کتنی ہونی چاہیے؟ ٹھیک.
بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، امروہہ سے بھائی نے سوال کیا تھا کیا اعتکاف کے دوران غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیوں گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے. لوگوں نے یہ کہا کہ کرنا چاہیے، کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آپ ہیں تو آپ کو غسل نہیں کرنا چاہیے. کیا جواب ہونا چاہیے وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. اعتکاف مسنون یعنی جو 10 دن کا سنت اعتکاف ہے، یہ ایک طرح کے گویا کہ ایک آزمائش بھی ہے، اور اس میں انسان کا بڑا امتحان بھی ہے کہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو مباح ہوتی ہے وہ ان چیزوں میں وہ نہیں کرتا ہے. مثلا باہر نکلنا مباح ہے، باہر جانا مباح ہے، لیکن یہ ساری چیزوں سے احتیاط کرتا ہے. اسی طرح غسل کرنا بھی ایک جائز کام ہے. تو سنت اعتکاف میں بہتر تو یہ ہے کہ غسل میں سے بہت زیادہ احتیاط کیا جائے، لیکن اگر کسی آدمی کو غسل کرنے کی ایسی عادت ہے کہ غسل کیے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا ہے تو ایسے آدمی کو غسل کرنے کی اجازت ہوگی. یا اسی طرح بہت زیادہ گرمی ہے اور بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے کہ غسل کیے بغیر یعنی انسان بے چین ہو جاتا ہو تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں اس کو غسل کرنے کی اجازت ہوگی. اسی طرح جمعہ کے دن مسنون غسل کرنے کی اس کو اجازت ہوگی، لیکن بہر صورت یہ جب بہت زیادہ بے چینی محسوس ہو تو ہی غسل کرے، یعنی محض یوں ہی یعنی شوق کے لیے زیادہ غسل کرنے سے احتیاط کرے. مسنون اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ان کے لیے حکم ہے، جو نفل اعتکاف کا ہے ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اس لیے بعض وقت جہاں ضرورت ہے، جب ضرورت محسوس ہو غسل کر لے، ضرورت محسوس نہ ہو تو بہر صورت غسل کرنے سے احتیاط کرے. جی مفتی صاحب، کشمیر سے ایک سوال تھا، کپواڑہ سے کہا تھا، سوال کیا تھا کہ جب امام صاحب جیسے تراویح پڑھاتے تو تراویح پڑھانے سے 2 رکعت پہلے یہ جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یا کوئی اور سی دعا پڑھنا چاہیے؟ اصل میں تراویح کے سلسلے میں مصلیوں کو بھی تھوڑی غلط فہمی ہے اور امام صاحب کو بھی غلط فہمی ہے. یہ صرف تخفیف جو ہوتی ہے وہ قرات کرنے میں ہوتی ہے، باقی تسبیحات میں کوئی تخفیف نہیں ہے. مثلا 2 رکعت کے بعد تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، امام کو بھی ثنا پڑھنا ہے اور مقتدیوں کو بھی ثنا پڑھنا ہے. امام کی ذمہ داری ہے کہ مقتدیوں کو ثنا پڑھنے کا موقع دیا جائے، فوری طور سے سورہ فاتحہ شروع نہیں کر سکتے، یہ سنت کے خلاف ہے. تو تراویح کے نماز میں بھی ہر 2 رکعت پر تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا مسنون ہے، لیکن اگر کسی نے چھوڑ دیا یا چھوٹ گیا تو اس کی وجہ سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی نماز فاسد نہیں ہوگی. مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب، اور آپ کی فرمائش پر ہم اور نعت آپ تک پہنچا رہے ہیں ابراہیم خان ایاز صاحب. دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد کچھ اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیں. میرا ایک سمپل سوال کوشچن ہے کہ شب قدر کی رات جو ہے نا جی، اس میں مرد لوگ مسجد میں جاتے ہیں جی، کیا ہم گھر میں بھی اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں رات کو؟ گھر میں بھی کوئی اس میں کچھ دقت تو نہیں ہے؟ ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال پوچھیے اپنا. ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. تو لائلۃ القدر کے پیش نظر ہمارا سوال ہے. جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کشمیر میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسجدوں میں وعظ و تبلیغ اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جی تو اس کے پیش نظر میں یہ چاہتا ہوں کہ کیوں نہ گھر میں مسجد میں ہی ہم خود نوافل اور تلاوت کا اہتمام کریں. ٹھیک. تو آپ سے یہ سوال ہے جاننا چاہیں گے کہ کیا زیادہ طور پر انفرادی طور ہی ہم عبادت کریں کہ یہی وعظ تبلیغ میں شرکت فرمائیں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے. سر میرا دوسرا سوال ہے. جی اگر تراویح پڑھ کے انسان کو احتلام ہو جائے. تراویح پڑھ کے؟ جی ہاں، تراویح پڑھ کے اگر انسان کو احتلام ہو جائے جی تو صبح انسان جب سحری کھانے کے لیے اٹھے اور اس کے بعد اتنا ٹائم نہ ہو کہ وہ غسل کرے تو اس وقت انسان کیا کرے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے.
جی ابراہیم صاحب، نعت کی فرمائش آئی تھی جموں کشمیر سے، شری نگر سے، کئی جگہ سے نعت کی فرمائش آئی تھی، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہترین نعت جو ہے پیش کریں. عقیدتوں کا سمندر چمکنے لگتا ہے، عقیدتوں کا سمندر چمکنے لگتا ہے، در نبی پہ مقدر چمکنے لگتا ہے، در نبی پہ مقدر چمکنے لگتا ہے، روانہ ہوتا ہے جو شہر مصطفیٰ کی طرف، روانہ ہوتا ہے جو شہر مصطفیٰ کی طرف، سبحان اللہ، وہ خوش نصیب کبوتر چمکنے لگتا ہے، وہ خوش نصیب کبوتر چمکنے لگتا ہے، در نبی پہ مقدر چمکنے لگتا ہے۔ میں جب سے لوٹ کے آیا ہوں میری آنکھوں میں، میں جب سے لوٹ کے آیا ہوں میری آنکھوں میں، مدینے پاک کا منظر چمکنے لگتا ہے، مدینے پاک کا منظر چمکنے لگتا ہے، جہاں بھی ہوتی نعتِ رسول کی محفل، جہاں بھی ہوتی ہے نعتِ رسول کی محفل، اندھیری رات میں وہ گھر چمکنے لگتا ہے، اندھیری رات میں وہ گھر چمکنے لگتا ہے، رسول پاک کی چوکھٹ جسے نصیب ہوئی، رسول پاک کی چوکھٹ جسے نصیب ہوئی، سروں کی بھیڑ میں وہ سر چمکنے لگتا ہے، سروں کی بھیڑ میں وہ سر چمکنے لگتا ہے، عقیدتوں کا سمندر چمکنے لگتا ہے۔
سبحان اللہ، بہت خوب، بہت کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیاری آواز سے نوازا ابراہیم صاحب، بہت بہت شکریہ. اور مفتی صاحب سوالوں کو ایک بار پھر شامل کرتے ہیں. سوال کشمیر سے کیا تھا بہن نے کہ خواتین کو لیلۃ القدر میں کس طرح سے عبادت کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ خواتین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، مسجدوں کو جائے تو اتنا اس کو ثواب ملے گا. خواتین گھر میں تنہا نماز پڑھے تو مردوں کے برابر ثواب مل جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے خواتین کے ساتھ. اس لیے آپ شب قدر ہو یا کوئی بھی رات ہو یا کوئی بھی دن ہو، آپ اپنے گھر میں یہ عبادت کیجئے. آپ کے گھر میں عبادت کرنے کا ثواب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا کہ مردوں کا مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، مسجد میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. آپ کو گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ثواب ملے گا. لیکن بہر صورت ان راتوں میں گھروں میں آپ اہتمام کیجئے، عبادتوں کا اہتمام کیجئے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجئے، نوافل کا اہتمام کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے. جی مفتی صاحب، کشمیر سے جو دو سوال تھے وہ ایک ہی طرح کے ہیں کہ انہوں نے بولا کہ لیلۃ القدر میں کیا گھر میں عبادت کر سکتے، کیونکہ انفرادی طور پہ عبادت کرنا چاہیے جیسا کہ حکم آیا ہے، تو کیا ہم گھروں پر ہی عبادت کر سکتے یا ضروری ہے کہ مسجد میں جا کے عبادت کریں؟ ابو داؤد شریف ایک حدیث کی بہت اہم کتاب ہے. اس میں ایک روایت ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوافل کا گھر میں ادا کرنا، نوافل کا گھر میں ادا کرنا میرے ساتھ میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اسی لیے شب برات ہو یا شب قدر ہو یا کوئی بھی راتیں ہوں، نوافل کا اپنے گھروں پہ اہتمام کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. البتہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تو مسجد میں ضروری ہے، لیکن دیگر نوافلوں کا اہتمام آپ گھر پہ کریں. اگر مرد گھر پہ کرتا ہے تو اس سے بچے بھی ساتھ ہو سکتے ہیں، گھر کے خواتین بھی ساتھ میں عبادت کر سکتی ہے. اسی لیے ان راتوں میں نوافلوں کا اہتمام گھر میں کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. جی بہت بہت شکریہ. کشمیر سے ایک سوال آیا تھا، انہوں نے سوال پوچھا تھا، ایک جنرل سوال ہے کہ جیسے کوئی تراویح پڑھ کے یا عبادت کر کے سو جاتا ہے اور اطلاع ہو جاتا، پھر سحری کے ٹائم اٹھتا ہے، اتنا وقت نہیں رہتا کہ وہ جو ہے غسل کرے، تو پھر وہ سحری کر کے روزہ رکھ لیتا ہے، پاک نہیں ہو پاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی سحری ہو جائے گی، اس کا روزہ مانا جائے گا کیا نہیں مانا جائے گا، وہ بھی بتا دیجیے. رات میں فرض کیجئے کسی نے آرام کیا، احتلام ہو گیا اور سحری سے پہلے غسل کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہ سحری کر لے، اور سحری کرنے کے بعد اگر غسل کا موقع ہے تو غسل کر لے. اس لیے کہ فجر کی نماز کا وقت تو کافی رہتا ہے، فجر کی نماز قضا نہ ہونے دے. اس لیے کہ فجر کی نماز کو قضا کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن فرض کیجئے کہ کسی آدمی سحری کھانے کے بعد سو گیا اور احتلام ناپاکی کی حالت پہ سو گیا، فجر کا وقت بھی گزر گیا اور فجر کے بعد اس کی نیند ہوشیار ہو رہی ہے، تو اس کے بعد بھی وہ غسل کر سکتا ہے. روزہ کے شروع کرنے کے لیے یا روزہ کے درست ہونے کے لیے پاک کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز کا پڑھنا یہ لازم و ضروری ہے. یا اسی طرح کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہوا رات میں اور غسل نہیں کر سکا تو فجر کے بعد یا دوپہر میں وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو غسل کر سکتا ہے، بالکل اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن فجر کی نماز جو چھوٹی ہے اس کا گناہ ملے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم جی سوال پوچھیے اپنا. جی میرا سوال ہے، اگر ہم مسجد میں اپنا فرض ادا کرتے کرتے ٹوٹ جائے، فرض ادا کرتے کرتے وضو ٹوٹ جائے، وہ صفحے میں ہو جی اور ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ہندواڑہ سے، ہندواڑہ کشمیر سے جی کر رہا ہوں. سلام جی. سب کے فکر کے بارے میں، سب کے فکر کے بارے میں عرض ہے کہ اس کی مثال بتائیں کیا ہے. سوال اپنا دہرائیں گے، سوال اپنا دہرائیں گے کیا؟ سب کے فکر کی مثال کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ صدقہ فطر. جی مالدار کے لیے کیا ہے اور غربا کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک، کیا اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, क्या सवाल है आपका? हमें ये जानना था, हम औरत के घर में तरावी पढ़ सकती है या कि नहीं? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी मुफ्ती साहब, मस्जिद में अगर वुजू टूट जाए तो उसके लिए क्या किया जाए? कश्मीर से एक सवाल था, क्या जवाब देना चाहेंगे? अगर फ़र्द नमाज आप पढ़ रहे हैं और जमात में हैं और उस वक्त वुज़ू टूट जाए तो बाद लोग हया की वजह से या शर्म की वजह से यानी नमाज को बाकी रखते हैं। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। वहीं जहाँ पे नमाज वुज़ू टूट जाए वहीं से वापस हो जाना है। चाहे आपको नमाजियों के सामने से गुज़रना पड़े तो भी गुज़र सकते हैं, इसलिए इस वक्त गुज़रने में कोई आपको गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन वज़ू टूटने के बाद नमाज को जारी रखना ये गुनाह है और गुनाह कबीरा है। इसलिए बहरसूरत इसमें कोई शर्म और कोई हया माने नहीं आनी चाहिए और फौरी तौर से आप निकल जाए। फ़ुक़हा ने लिखा है कि निकलते वक्त अगर इस तरीके से नाक पे हाथ रख ले तो लोगों को ऐसा महसूस होगा कि शायद नाक से इनको खून निकल रहा है, तो आप जो शर्म की वजह से लोग जो जाते नहीं हैं तो इस तरीके से हाथ रख कर वो बाहर निकल सकता है ताकि लोग ये समझे कि शायद नाक से खून निकल रहा है, इसीलिए आप बाहर जा रहे हैं और आपका राज भी फाश नहीं होगा और शरीयत पर अमल भी हो जाएगा। नहीं मुफ्ती साहब, मसाजिद में ख़ास करके जैसे अगर जुमे की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें तो कई एक सफ़े होती हैं और आगे सफ़ पे अगर खड़े हों कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो भी जो है पहली सफ़ पे से गुजरते चले जाए, मतलब आखिर तक कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। असल में आप जिस सफ़ में हैं आप वहाँ से किनारे में आ जाइए और किनारे से होकर आप निकल जाइए तो पहली सफ़ में कुछ लोगों के सामने से आपको गुजरना पड़ेगा, बाकी आप किनारे से बाहर निकल सकते। बाहर सूरत निकलना है, उस वक्त गुजरने पर कोई गुनाह नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ने एक सवाल किया था कि सदक़े फ़ित्र क्या है और किसको अदा करना चाहिए? देखिए, सदक़े फ़ित्र अमीरों का और गरीबों का कोई फ़र्क नहीं है। जो सदक़े फ़ित्र अमीरों का है वही सदक़े फ़ित्र गरीबों का है। मसलन 1.25 किलो गेहूँ सदक़े फ़ित्र में है, ये मालदार के लिए भी है और ये गरीब के लिए है। लेकिन हम अपने नाज़रीन से ख्वाहिश करेंगे कि जो लोग मालदार हैं, जिनको अल्लाह ताला ने साहबी इस्तिताअत बनाया है, वो लोग सदक़े फ़ित्र गेहूँ से देने के बजाय खजूर और किशमिश से दे। इससे एक तो गरीबों का फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और आपके इस रमज़ान के महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का सवाब मिलेगा। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में कसरत से सदका और खैरात किया करते थे। जी मुफ्ती साहब, एक और सवाल था कि खातून ने सवाल किया था कि ख़वातीन क्या तरावी घर में अदा कर सकती हैं? ख़वातीन को तरावी तो घर में ही पढ़नी है, इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो पढ़ नहीं सकते और करीब में कोई ऐसा इंतज़ाम हो जहां आने और जाने में किसी तरह का कोई ख़तरा न हो तो ऐसी सूरत में बाहर निकल सकते हैं, वरना आम तौर से घरों में ही ख़वातीन को तरावी की नमाज़ पढ़नी चाहिए। अगर आप हाफिज़ कुरान नहीं हैं तो या तो अगर 20 सूरतें याद हैं आपको तो हर एकात में एक एक सूरत पढ़ लीजिए। 20 सूरत याद नहीं है तो अलम तरा कैफ़ा से सूरह नास तक आप याद कर लीजिए। 10 सूरतें होती हैं तो अलम तरा कैफ़ा से व नास तक जब आप आएंगी तो 10 रकात हो जाएंगी, फिर उसी को आप दोहरा लीजिए। इस तरीके से 20 रकात आप घर में पढ़ सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, सवाल पूछिए। जी साहब, मैं अब्दुल गनी कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। जी, जब हम सफ़ों में सफ़े करते हैं तो इसमें कितनी दूरी होनी चाहिए? क्या पंजे से पंजे मिला सकते हैं जी या कुछ दूरी रख सकते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि जो ज़कात का पैसा हम निकालते हैं और वो देने के बाद बच गया है और मुझे कोई देने के लिए सही बंदा भी नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं वो ज़कात बाद में दे सकती हूँ? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि रमज़ान के महीने में जो मियाँ बीवी हैं वो आपस में एक पास रह सकते हैं या नहीं? जी कहाँ से मोहतरमा बात कर रही हैं आप? जी बम्बई से। मुंबई से। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम। जी
भाईजान पुराहारवन से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। जी हमें थोड़ी सदका फित्र के बारे में जानकारी चाहिए। सदका फित्र के बारे में? जी जी सदका फित्र के बारे में अभी तो मुफ्ती साहब ने बता दिया है, वक्त रहा तो इंशाल्लाह फिर पूछ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली क्वेश्चन पूछना था। जी सवाल पूछिए। हाँ सदके फित्र जो हम देते हैं वो कितना रहता है एक एक बंदे के लिए? सदका फित्र एक बंदे को कितना देना चाहिए, कितना रहता है? और अगर घर में सोना होगा 2.5 लाख से तो उसका कितना रहता है, उसका कितना बनेगा? सोना अगर घर में है? हाँ ठीक है। सोना कितना है आपके पास? अगर वो 2.5 लाख के अमाउंट के हिसाब से होगा। अच्छा जी ठीक है। कितना बनेगा? अभी जो आपने मौलवी साहब ने बोला गेहूं के हिसाब से, थोड़ा अमाउंट के हिसाब से अगर हमें बोलते कितना बनता है तो हमें आइडिया मिलता है। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह। और दूसरा सवाल ये था कि अगर आंखों में आई ड्रॉप डालते, बीमार है अभी बंदा, तो उससे रोजा टूटता है कि नहीं? आंख में आई ड्रॉप जो डालते ना? हाँ ठीक है। ठीक है। और सर तीसरा एक और सवाल था कि क्या हम रोजे में पेस्ट कर सकते हैं दांतों को? पेस्ट ना? हाँ दांतों में पेस्ट कर सकते हैं रोजों में। ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब मुंबई से सवाल था, मोहतरमा ने सवाल किया था कि जैसे ज़कात का पैसा दे दिया उसके बाद कुछ रुपया बच गया, तो कि ये जो रुपया बच गया है ये जो है हम अगले साल ज़कात के लिए दे सकते नहीं दे सकते? ज़कात की रकम का एक साथ तकसीम करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें वक्फा दिया जा सकता है। मसला आपने एक 10,000 तकसीम किया, एक 2,000 बच गए, तो आप रमज़ान के बाद भी हस्बे सहूलत जब कोई मुस्तहिक मिल जाए तो आप उसको दे सकती है। अलबत्ता उसका हिसाब रखिए कि कितनी रकम बची हुई है, उस हिसाब से जब आपको मौका मिले उस रकम को आप खर्च कर दीजिए। जी मुफ्ती साहब एक जनरल सवाल था, बहुत से लोगों के दिलों में ये गलत फहमियाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये इसकी वजाहत के साथ जवाब दे दें कि जैसे रोज़े में तो मियाँ बीवी जो है नहीं मिल सकते, लेकिन जैसे सहरी के बाद या रात में वो जो है मियाँ बीवी मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, वो हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। देखिए इफ्तार के बाद, इफ्तार कर लेने के बाद फजर की आज़ान होने से पहले पहले जब तक कि सहरी का वक्त होता है उस वक्त मियाँ बीवी एक साथ सोना चाहे सो सकते हैं। मियाँ बीवी के अपने मखसूस जो ताल्लुकात है, जिनसी ताल्लुकात भी वो कायम कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। खुद कुरान में अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी वजाहत के साथ इसकी वजाहत फरमाई है। दूसरा मसला है कि सुबह सादिक के बाद यानी रब रोज़े का आगाज़ होता है, तो रोज़े के जब आगाज़ होता है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जो रोज़े का वक्त है, इसके दरमियान मियाँ बीवी एक साथ लेट सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। सिर्फ दिन में जिनसी ताल्लुक़ कायम करना ये नाजायज़ व हराम है, बाकी कोई ताल्लुक़ात भी नाजायज़ नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और इब्राहिम साहब हमारे एक कॉलर ने फरमाइश करी थी एक नात की, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है उनकी फरमाइश पर हमारे तमाम नाज़रीन को एक नात सुनाएं। खुशबू तैबा से आने वाली है, खुशबू तैबा से आने वाली है, जिंदगी मुस्कुराने वाली है। क्या बात है, खुशबू तैबा से आने वाली है, जिंदगी मुस्कुराने वाली है। हश्र में हम गुनाहगारों को, हश्र में हम गुनाहगारों को उनकी रहमत बचाने वाली है। हश्र में हम
کو ان کی رحمت بچانے والی ہے، خوشبو طیبہ سے آنے والی ہے، ان کی نسبت کو کیا سمجھتے ہو، ان کی نسبت کو کیا سمجھتے ہو، قبر میں کام آنے والی ہے، قبر میں کام آنے والی ہے، زندگی مسکرانے والی. کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب ابراہیم بھائی، بہت بہت شکریہ. اور مفتی صاحب سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سوال آیا تھا کشمیر سے، محترمہ نے پوچھا صدقہ فطر کتنا دینا ہوگا، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ یہ بتا دیجئے روپوں میں کہ اگر کسی کے پاس 2.5 لاکھ روپیہ ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے تو اس کو کتنا روپیہ دینا ہوگا؟ دیکھیے صدقہ فطر جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ 1.25 کلو گیہوں ہے. اب آپ کے کشمیر میں گیہوں کی کیا قیمت ہے آپ معلوم کیجئے. ہمارے پاس تو 60 روپے کے لحاظ سے یعنی ہم کہتے ہیں کہ 60 روپے دے دیجئے. اب جیسے کہ کشمش سے دینا ہے، جو لوگ مالدار ہوں وہ کشمش سے دے. اب کشمیر میں کشمش کی کیا قیمت ہے آپ معلوم کر لیجئے، اس کے لحاظ سے آپ صدقہ فطر دیجئے. جہاں تک مسئلہ سونا اور چاندی ہے تو سونا اور چاندی پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس کے لیے 7.5 تولہ سونا ہو. 7.5 تولہ برابر ہوتا ہے 87 گرام 479 ملی گرام کا. اگر اس کے بقدر کسی کے پاس سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اس کی قیمت لگائے اور قیمت لگانے کے بعد 2.5% کے لحاظ سے وہ زکوٰۃ نکالے. اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی جو برابر ہوتا ہے 612 گرام کا. 612 گرام کی جو چاندی کی جو قیمت ہے وہ قیمت لگائیے اور جو اس کی قیمت آتی ہے اس میں سے 2.5% بطور زکوٰۃ کے آپ نکال دیجئے. جی مفتی صاحب، کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، مان لیجئے اتفاق کی بات اس کے پاس کیش نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اور صرف زیور ہے اور 3 تولہ ہے یا 4 تولہ 5 تولہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ فطرہ کس طرح سے نکالے؟ دیکھیے 3 تولہ 4 تولہ 5 تولہ 6 تولہ اگر کسی کے پاس یعنی سونا ہو یا چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی ہے اور اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مزید کوئی اور چیز نہ ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر نہ ہو تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے، لہٰذا اس کو صدقہ فطر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہر صورت صدقہ فطر ایک معمولی رقم ہوتی ہے، ہر آدمی کو نکال دینا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. اور ایک سوال آیا تھا بہن کا کہ روزے کی حالت میں کیا اگر جیسے آنکھیں دکھ رہی ہوں یا آنکھوں میں کچھ پرابلم ہو تو کیا آئی ڈراپ ڈال سکتے ہیں، آنکھوں کی دوا؟ روزہ ٹوٹتا ہے اس صورت میں کہ کوئی ایسی چیز جو فطری سوراخ، جو انسان کے جو فطری سوراخ ہے اس سے کوئی چیز اگر اندر جائے تو روزہ فاسد ہوتا ہے. آئی ڈراپ کو ڈالنے سے حلق میں اس کی کڑواہٹ محسوس تو ضرور ہوتی ہے لیکن یہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی سوراخ نہیں ہے، وہ رگوں اور مسامات کے ذریعے سے وہ چیز جاتی ہے، اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. بوقت ضرورت آئی ڈراپ استعمال کیا جا سکتا ہے. جی مفتی صاحب ایک اور سوال آیا تھا کہ کیا روزے کی حالت میں ہم برش کر سکتے ہیں، پیسٹ کر سکتے ہیں؟ مختصر جواب. دیکھیے فقہ نے ایسی چیزوں کو جس کے اندر ذائقہ ہو اس کو چکھنے سے منع کیا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پیسٹ نہ کرے، مسواک استعمال کرے. لیکن کبھی اگر بہت ضروری ہو تو استعمال اگر کسی نے کر لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ہمارا پروگرام چونکہ اپنے آخری مراحل میں تو میں جاتے جاتے ابراہیم خان صاحب سے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ وہ جو ہے نعت کے چند اشعار ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. رحمت کا ہے خزانہ رمضان کا مہینہ، رحمت کا ہے خزانہ
رحمت کا ہے خزانہ رمضان کا مہینہ بخشش کا ہے بہانہ رمضان کا مہینہ بخشش کا ہے بہانہ رمضان کا مہینہ رحمت کا ہے خزانہ اللہ کو منا لو اب نیکیاں کما لو اللہ کو منا لو اب نیکیاں کما لو غفلت میں مت گمانا رمضان کا مہینہ بخشش کا ہے بہانہ رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ ابراہیم بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ بھی اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام افطار ٹائم فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو